اس نئی پیش رفت پر بات کرنے کے لیے اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار زاہد حسین۔ زاہد صاحب، کیا رد عمل ہے خطے سے اب تک صدر ٹرمپ کی اس ڈیل آف دا سینچری پر؟ دیکھیں، یہ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ ایک طرفہ پلان ہے، اور جس میں یہ کوشش یہ کی گئی کہ اسرائیل کو فائدہ پہنچایا جائے، اور جیسے ابھی پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ دائیں بازو کے جو ہے وہاں پہ قوتوں کو بتایا جائے، اور یہ تو صاف ظاہر تھا کہ اس کو فلسطینیوں کو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، کیونکہ 3-4 بہت بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک تو اس میں یہ تھا کہ سیٹلمنٹ جو ہے جو کہ اسرائیل نے بڑھائی ہیں، جس کو ٹرمپ گورنمنٹ نے ان کو ریکگنائز بھی کیا ہے ویسٹ بینک کے اندر اور ہے، وہ جو ہے وہ وہیں پہ وہیں رہے گی۔ دوسری بات جو تھی وہ اسرائیل کا کیپٹل یروشلم کو جو ہے انہوں نے کہا وہ رہے گا، اور اس طرح سے جو ہے جو بھی یہ پلان ہے اس میں جو ہے یہ فلسطینیوں کی حق خود اختیاری کو بالکل جو ہے نظر انداز کیا گیا ہے۔ ایک ایسا جو حل دیا گیا ہے جس میں یہ اسرائیل کی تسلط اور ان پہ زمینوں پہ جو فلسطینیوں کے قبضہ تھا اس کو برقرار رکھنا ہے جی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو مڈل ایسٹ میں جو ابھی تک جو رد عمل آیا ہے اس میں سب سے واضح طور پہ جارڈن کا آیا ہے۔ خود فلسطینین کی جو گروپس انہوں نے اس کو جو ہے مسترد کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال یہ ہے کہ اور جو چند ممالک ہیں جن کی طرف سے شاید ویلکم تو نہیں کیا گیا ہے، لیکن کچھ اس بات کی لگتا یہ ہے کہ اس میں ایک خاموشی سے اس کو ریکگنائز کرنے والی بات کی گئی ہے۔ شاید اسی ریفرنس میں زاہد صاحب امریکی صدر کی جانب سے بھی کہا گیا کہ کئی عرب ممالک کی حمایت انہیں حاصل ہے، آپ نے جس طرح سے کہا، اور فلسطینی اسے مسترد بھی کر چکے ہیں، تو ایسے میں عرب ممالک کی حمایت یا خطے کے دوسرے ممالک کی حمایت اس معاہدے کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ لیکن بہت کچھ نہیں مانی رکھتی ہے۔ جب تک اس کو پیلسٹینین بات کو اس کو تسلیم نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی حل نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے بھی بہت زیادہ تجاویز موجود تھی۔ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ کلنٹن کے زمانے میں ایک بہت واضح طور پہ ایک پلان بنا تھا، اس کو جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو لگتا یہ ہے کہ سعودی عربیہ کی طرف سے حمایت تو پوری طرح نہیں کی گئی ہے، لیکن اس کو مسترد بھی نہیں کیا گیا ہے۔ UAE بھی کیا کہ ایک لحاظ سے کہا جائے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ اچھا ایک انیشیٹو ہے، تو یہ کچھ ممالک کی طرف سے تو اس کی تائید کی جائے گی، لیکن اس کو کھلے طریقے سے کوئی بھی اس کو جو ہے قبول نہیں کرنے کے تیار ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک حد تک ان کو جو ہے وہ لگے گا کہ یہ بہتر صورتحال نظر آتی ہے، لیکن اس سے زیادہ آگے جانے کی بات نہیں ہے۔ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، اور اس سے نہ ہی کوئی بات آگے بڑھے گی، اور نہ ہی جو ہے فلسطینیوں کو اور دوسرے ممالک کو یہ جو ہے اس قسم کا حل جو ہے وہ قابل قبول ہوگا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، اگر ہم ان دونوں اب کا جو ڈیل آف دا سینچری جس کو کہا جا رہا ہے، اس سے پہلے جو پیس ایگریمنٹس جو سو کالڈ پروسیس ہوئے، اس پہ جس طرح کی چیزیں اس سے پہلے سامنے آئیں، ڈفرینس کی پوائنٹس کیا ڈفرینٹ ہیں ان سے؟ دیکھیں، سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جو ہے پہلے ایک بات آتی فلسطینیوں کا حق خود اختیاری کا، اور یہ بات پہلے کی جاتی تھی کہ جو 1967 کی جو باؤنڈریز ہیں وہ اس کی بنیاد پہ 2 ریاستوں کا تعین ہو۔ وہ تو بات اس میں تو بہت تبدیلی بھی آ گئی ہے، بہت زیادہ جو ہے اسرائیل نے جو ہے وہاں پہ سیٹلمنٹ بنانے شروع کر دیے، اور اب جو علاقہ جو کہ پیلسٹینینز کے پاس موجود ہے اس کی بہت ہی ایک چھوٹی رہ گئی ہے، اور جب سے سیٹلمنٹ بڑھنے شروع ہوئے ہیں اسرائیل کے خاص طور پہ ویسٹ بینک کے اندر، تو اس کے بعد تو ان کی جو ہے ایسا لگتا ہے کہ پیلسٹینین گھرے ہوئے ہیں اس قسم کے سیٹلمنٹ پہ۔ اور زاہد صاحب، ایک چیز لاسٹ پہ بالکل کوئکلی اگر مجھے بتا سکیں کہ پاکستان میں اس پر کس قسم کا رد عمل ہے؟ انڈیا نے تو کہا ہے کہ دونوں مل کے بات کریں، اسرائیل اور پیلسٹائن۔ ہاں، مطلب یہ تھا کہ جو ہے اس وقت ابھی تک کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ اس پہ نہیں آیا ہے، یہ تو کہا نہیں جا سکتا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہوگا جو کہ دوسرے اور ممالک کی طرف سے آ رہا ہے۔ اس میں میرا خیال یہ کہ پاکستان شاید جو ہے اس لحاظ سے جو ہے اس کی بھرپور مخالفت تو شاید نہ کرے، لیکن میرا خیال یہ کہ اس کے لیے ایکسیپٹیبل بھی نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ زاہد حسین صاحب آپ کا۔ زاہد حسین سینئر تجزیہ کار اسلام آباد سے ہمارے ساتھ تھے اور مڈل ایسٹ پیس ڈیل پہ بات کر رہے تھے۔